بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہزاروں سال پہلے پیش آنے والی عظیم جنگ جسے دنیا مہابھارت کے نام سے جانتی ہے، اس جنگ میں بنیادی کردار ہندوؤں کے بھگوان شری کرشن کا تھا۔ انہوں نے ہزاروں سال پہلے دو بھائیوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں ایسا خطبہ دیا جسے ہندوؤں کی عظیم کتاب بھگوت گیتا کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک گفتگو ہے جو بھگوان شری کرشن اور ارجن کے درمیان ہوئی۔ ناظرین، یہ جنگ دو خاندان یعنی دو بھائیوں کے درمیان تھی، جن میں سے ایک پانڈو تھے جبکہ دوسری طرف کورو، جبکہ بھگوان کرشن پانڈو کی طرف تھے اور ان کے سردار ارجن سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اس گفتگو میں ایسے راز بیان کیے جنہیں آج بھی اس کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک ایسا راز بیان کریں گے جسے کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بھگوان شری کرشن کی ایک ایسی دعا کے متعلق بتائیں گے جس میں انہوں نے ایشور یعنی خدا کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کامیابی طلب کی۔ ناظرین، یہ روایت اوم اور علی نامی کتاب میں موجود ہے جسے لکھنے والے حکیم سید محمود گیلانی ہیں۔ ناظرین، اس کتاب میں ایسی تمام روایات کو جمع کیا گیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ اوم کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان شری کرشن نے مہابھارت کی جنگ میں ایک ایسی دعا کی جسے سن کر عام انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ دعا یہ تھی: اے پرماتما، اے کائنات کو چلانے والی ہستی، تجھے اس ہستی کا واسطہ جو تجھے بے حد محبوب ہے، اور تجھے اس ذات کا واسطہ جو دنیا کے سب سے پوتر استھان میں کالے پتھر کے پاس جنم لے گی، اور اس کا واسطہ جو عالی ہے، اپنی طاقت دکھا اور بری طاقتوں کو ختم کر اور ہمیں فتح اور کامیابی عطا فرما۔ ناظرین، اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ جس محبوب ہستی کا واسطہ بھگوان شری کرشن نے دیا وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ ہستی جو دنیا کی سب سے پاک جگہ پر پیدا ہوگی اور کالے پتھر کے پاس ظہور کرے گی، وہ فقط ایک ہستی ہے، یعنی امام علی علیہ السلام۔ ناظرین، اسی دعا کی بدولت بھگوان شری کرشن نے پانڈوؤں کو ایسے راز بتائے جن کے ذریعے انہوں نے جنگ میں کامیابی حاصل کر لی اور دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، اگر ہم اوم کی بات کریں تو یہ لفظ بھی اپنے اندر بہت سے راز سمائے ہوئے ہے۔ کئی روایات کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب علی ہے۔ اسی کتاب میں لفظ اوم پر گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، یعنی الف، واو اور میم۔ جب سنسکرت زبان کے اندر اس کا معنی تلاش کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ خدا کی عظیم طاقت اور خدا کا عظیم ہاتھ۔ ناظرین، یہ الفاظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی ہستی کا تصور آتا ہے، اور وہ یقیناً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کیونکہ اس کائنات میں وہی واحد ہستی ہیں جنہیں ید اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ، اور انہی کے ہاتھوں پر اللہ نے ہر قسم کی کامیابی رکھی ہے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں تمام انبیاء کے ساتھ پوشیدہ طور پر رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر رہا، جس کا ذکر ہمیں کرشنا کی اس دعا سے ملتا ہے جس میں انہوں نے اسی ذات کا واسطہ دیا جو خدا کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ اس موضوع پر ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے حقائق واضح کریں گے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی کتابوں میں
اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔